آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سانس کیوں پھول جاتا ہے، سانس پھولنے کی کیا وجوہات ہیں اور ان کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور ان کا گھریلو حل کیا ہے۔ سانس پھولنے کی کن علامات میں آپ نے کون سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ سانس پھولنے کی وجوہات میں آکسیجن کی کمی، اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، خون کی کمی، موسم کی تبدیلی، خوشبودار گرد و غبار اور دھوئیں والی جگہ پر جانے سے آپ کا سانس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ فرائی، اسپائسی اور بڑے گوشت سے آپ کو سانس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی، کولڈ ڈرنکس، چائے اور کافی سے بھی آپ کو سانس کی پرابلم بن سکتی ہے۔ مسالہ جات والی بریانی سے آپ کے سانس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ سینے میں بلغم کا جم جانا اور سانس کی نالی ٹریکیا میں جب بلغم پھنس جاتی ہے تو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی آپ کو یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں آپ کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ گرد و غبار اور دھوئیں والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں۔ اگر جانا ضروری ہے تو آپ فیس ماسک کا استعمال کریں۔ کولڈ ڈرنکس، فرائی اور اسپائسی فوڈ سے اجتناب کریں۔ کافی اور چائے کو کم کر دیں۔ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو موٹاپا ہے تو پھر آپ صبح کو واک کریں۔ سخت سردی میں یا اے سی کے نیچے اگر آپ کو سانس کا مسئلہ بن گیا ہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں اور نیم گرم پانی سے غسل کریں تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو زیادہ پسینہ آتا ہے اور زیادہ پیشاب آتا ہے تو اس وجہ سے بھی دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس سے بھی آپ کو سانس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ان کنڈیشن میں آپ نے ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ORS کا استعمال بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کے جسم میں الیکٹرولائٹس کی کمی نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ کو پیشاب کا زیادہ مسئلہ ہے تو آپ اپنی شوگر چیک کروائیں اور ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں۔ اور اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری آتی ہے اور سانس کے ساتھ سیٹی جیسی آوازیں آتی ہیں تو آپ کو دمے کی شکایت ہے، اس لیے آپ آستما اسپیشلسٹ سے ملیں اور اپنا علاج کروائیں۔ نیم حکیم ڈاکٹر سے اپنا علاج نہ کروائیں بلکہ اس کا ریگولر علاج کروائیں۔ اور اگر آپ کو سانس کی دشواری کے ساتھ، سانس پھولنے کے ساتھ بلغم اور کھانسی آتی ہے اور بلغم کھانسی میں خون بھی آتا ہے تو یہ ٹی بی کی علامات ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ نے جلدی سے اپنے ٹی بی اسپیشلسٹ سے ملنا ہے اور اس کا باقاعدہ علاج کروانا ہے۔ اس کا علاج 6 سے 9 ماہ تک ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے آپ کو ڈاکٹر منع کرے آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور ریگولر ٹی بی کی ادویات کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے ناگے ڈالنے ہیں، کبھی کھا لی کبھی نہ کھائی، تو آپ کو آرام نہیں آئے گا۔ اب ایک گھریلو علاج ہے جو تقریباً ہر گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کی سانس کی تکلیف کو ٹھیک کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ادرک کی 1 چمچ کا رس اور شہد 1 چمچ لے کر ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیں اور اس کو پی لیں تو آپ کی سانس کی تکلیف کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تلسی کے پتوں کا رس شہد میں ملا لیں تو بھی آپ کے سانس کی تکلیف ٹھیک ہوگی۔ رات کو سوتے وقت ہرڈ کے مربے کے 2 دانے آپ کھا لیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ اسے دھو کر کھا لیں تو اس سے بھی آپ کو سانس کی تکلیف میں انشاءاللہ کمی آ جائے گی۔ لمبا سجدہ کریں۔ اس کے علاوہ روزانہ 1 سیب، چقندر، ہلدی، ہرڈ، سلاد کا استعمال کھانوں میں ضرور کریں، اور لہسن کے 2 جو ہفتے میں 1 بار استعمال ضرور کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔